اگر ہمارے پاس دکھ اور تکلیف میں اللہ کو اپنا درد سنانے کا موقع نہیں ہوتا تو یقین کریں کہ یہ سینے درد سے پھٹ جاتے۔ جب دل اچانک اداس ہو جائے تو وہ روح کی مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے۔ توبہ کرنے سے روح کی مرمت ہو جاتی ہے۔ ہر تکلیف کی ایک معینہ مدت ہوتی ہے جس کے گزر جانے سے نہ تو درد کی شدت پہلی جیسی رہتی ہے اور نہ ہی اسے سہنے والا انسان۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس کے دل میں خود پسندی آ گئی وہ ہلاک ہو گیا۔ آج جو دنیا میں تمہارے پاس ہے تم سے پہلے اس کا مالک کوئی اور تھا اور تمہارے بعد کوئی اور ہوگا۔ دنیا کا گھر آباد کرنے کے لیے آخرت کا گھر برباد کرنا عقل مندی نہیں، اور ایسا کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ دنیا کے اندر دین نہیں بلکہ دین کے اندر دنیا ہے۔ زندگی ویسے ہی گزارو جیسا اعمال نامہ دیکھنا چاہتے ہو۔ اللہ کی نظر میں سارے انسان برابر ہیں۔ اب جو اللہ سے رجوع کرے گا اللہ اسے بلند کر دے گا، پھر چاہے اس کا تعلق کسی بھی قوم سے ہو اور اس کا ماضی کیسا بھی ہو۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے جو بہت جلدی مان جاتا ہے۔ یقین اور سچے دل سے اسے پکارنے پر اللہ کبھی اپنے در سے مایوس نہیں لوٹاتا۔ جس چیز کا کوئی بھروسہ نہیں اس کا نام زندگی ہے، اور جس چیز کا پورا یقین ہے اس کا نام موت ہے۔ آخرت کی زینت تین چیزیں ہیں: علم، تقوی اور صدقہ۔ بدن کی زینت تین چیزیں ہیں: کم سونا، کم کھانا اور کم بولنا۔ عقل کی زینت تین چیزیں ہیں: صبر، شکر اور خاموشی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، میرا وہ مومن بندہ کہ جب میں اہل دنیا میں سے اس کا کوئی محبوب ترین ساتھی یا کوئی چیز اپنے پاس بلا لوں، پھر وہ اسے اللہ کا حکم سمجھ کر ہنسی خوشی قبول کر لے، تو میرے پاس اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جو چیز اللہ نہ دے اسے انسانوں سے نہیں مانگنا چاہیے۔ ایسا کرنے والا انسان ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو اپنے نفس کی تمنا پوری کرنے میں مصروف ہے اور وہ تجھے برباد کرنے میں۔ جب زندہ آدمی کی انا مر جاتی ہے تو وہ بڑا خوش اخلاق اور شائستہ ہو جاتا ہے، اور شمع زندگی کے پروانے اس سے نور حاصل کرنے کے لیے دور دور سے اڑ کر آنے لگتے ہیں۔ انسان پریشان ہوتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے، منزل بدل لیتا ہے، دوست اور ارادہ بدل لیتا ہے، لباس بدل لیتا ہے، حتیٰ کہ گھر بدل لیتا ہے، لیکن اس کی نظر اپنے اعمال اور کردار پر نہیں جاتی۔ محبت وہ شخص کر سکتا ہے جو اندر سے خوش ہو اور مطمئن ہو۔ محبت کوئی سونے کا تمغہ نہیں کہ سینے پر سجا لیا، پگڑی نہیں کہ خوب کلف لگا کر باندھ لی اور بازار میں آ گئے۔ محبت تو روح ہے، آپ کے اندر کا اندر، آپ کی جان کی جان۔ محبت کا دروازہ صرف ان لوگوں پر کھلتا ہے جو اپنی انا، اپنے نفس سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ دوران گفتگو محض کسی کو نیچا دکھانے کے لیے غیر ضروری تنقید احساس کمتری کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک سلجھا ہوا انسان بلا وجہ کڑوے اور تلخ لہجے میں بات نہیں کرتا۔ زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی، زندگی اسی لمحے میں بدل جاتی ہے جس میں آپ اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔
ہر انسان میں خوبی اور خامی دونوں موجود ہوتی ہیں، بس فرق اتنا سا ہے کہ جو تراشتا ہے اسے خوبی نظر آتی ہے اور جو تلاشتا ہے اسے خامی نظر آتی ہے۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ اپنے آپ کو فکر کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے ہی برے حالات کیوں نہ ہو، وہ بدلیں گے، ضرور بدلیں گے۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں ہے، بلکہ یاد دلاتا ہے کہ ہر چیز فانی ہے۔ عاجزی اختیار کرنے والے کبھی شکست نہیں کھاتے۔ دنیا نے متکبروں کا ٹوٹ جانا ہمیشہ دیکھا ہے۔ محبت، شرافت، ہمدردی، رہنمائی اور مدد یا کوئی ایسی نشانی جو نیکی کی شکل میں ہو، وہ یہاں ضرور چھوڑ جائیں، جو یہ بتاتی رہے کہ اس راہ سے آپ گزرے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم اتنا ہی عمل کرو جتنی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، لیکن تم تھک جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ تھوڑا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، واجبات کے بعد سب سے بہترین عمل کسی کی رہنمائی کرنا ہے۔ جس طرح کھڑے پانی میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اسی طرح فارغ ذہن میں برے خیالات پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا خود کو مصروف رکھا کریں۔ پریشانی کی بات یہ نہیں ہے کہ آپ کے ارد گرد ناکامی کا اندھیرا چھا جائے، بلکہ پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ آپ کے اندر مایوسی کا اندھیرا چھا جائے۔ یہاں لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ قبر کون سی تھی، تم کس گمان میں ہو۔ ذات پات اور فضول رسومات و روایات کی نسل در نسل پیروی ایسے ہی ہے جیسے بزرگوں کو زہریلے سانپ ڈس گئے اور ان کی اولادوں نے انہیں بچانے کے لیے زہر چوس لیا، بس تھوکنا بھول گئے۔ کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ پھر بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اچھے کی امید رکھتے ہیں اپنے رب کریم سے، بے شک وہ سب کو بہتر عطا کرنے والا ہے۔ مشکل اور آسانی ساتھ ساتھ چلتی ہے، خوشی اور غم آگے پیچھے رہتا ہے۔ زندگی کو مضبوطی سے جینا ہوتا ہے، اور ہمت رب کی محبت اور اس سے بات کرنے سے جڑی رہتی ہے۔ عقل مند کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ غم اور ملال کو دل اور دماغ میں بٹھائے رکھے، کیونکہ اس سے مصیبت کم نہیں ہوتی، بلکہ مسلسل غمگین رہنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ انسان کی فطرت پر لہجے کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اگر اچھی بات بھی سخت لہجے میں کہی جائے تو بری لگ جاتی ہے، اور کبھی کبھی بری بات بھی نرم لہجے میں کہی جائے تو بری نہیں لگتی۔ اگر اپنے ایمان اور عزت کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو جاہلوں کی طرح بحث نہ کیا کرو، ایمان اور عزت دونوں محفوظ رہیں گے۔ جو محبتیں اللہ کی خاطر کی جاتی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جو اللہ کی خاطر چھوڑی جاتی ہیں وہ کبھی ضائع نہیں کی جاتی۔ اللہ کے یہاں ہر عمل کا اجر ہے۔ دور اندیش وہ ہے جو اپنی چیز کی حفاظت کرے اور آج کا کام کل پر نہ چھوڑے۔ جس کے اخلاق برے ہو جائے اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ جو رشتے آپ کے پاس ہیں ان کی قدر کیجیے، انہیں احساس دلائیں کہ وہ آپ کے لیے کتنے اہم ہیں اور آپ کو ان کی کتنی ضرورت ہے، ان سے کتنی محبت ہے۔ وہ علم بیکار ہے جو انسان کو کام کرنا تو سکھا دے لیکن زندگی گزارنے کا سلیقہ نہ سکھائے۔ جب تک ہم اللہ کی ذات سے رابطہ اور تعلق ٹھیک نہ کریں گے تب تک زندگی کی سلوٹیں بھی دور نہیں ہوں گی۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں،
سکون آپ کی ذات سے باہر کسی چیز کا نام نہیں، بلکہ اسی جگہ کے اندر خوش رہنے کا نام ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، فضیلتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، پھر اسی کی جانب سے تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کے فضل پر جان اور دل سے سجدہ بجا لاؤ۔ توبہ وہی کرتا ہے جسے گناہ کا احساس ہوتا ہے، اور اگر کسی کو احساس ہو جائے کہ وہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے تو وہی آہ بھی کرتا ہے۔ محبت اختیار کرو کہ محبت کی چاشنی سے کڑوی چیزیں بھی میٹھی ہو جایا کرتی ہیں، اور محبت کی تاثیر سے تانبے بھی سونے کے ہم شکل بن جاتے ہیں۔ یہ دنیا ایک لمحے کے لیے ہے، جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ راحت میں ہے، اسے چھوڑ دے اور اس کے بعد فنا کا پیالہ پی۔ اس مردار کو کتوں کے لیے چھوڑ دے اور غرور کے شیشے کو چورا چورا کر دے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے خاموشی سے محبت کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ خاموشی کے ساتھ محبت کرنے سے دھتکارے جانے کا ڈر نہیں ہوتا۔ نفس اپنے سوا کچھ نہیں دیکھتا، جبکہ روح سارا عالم اپنے اندر دیکھتی ہے۔ جب آپ سمجھنے لگو کہ آپ نیک ہو اور سامنے والا گناہگار، تو جان لو شیطان کا وار چل گیا اور آپ غرور میں داخل ہو گئے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس طرح دن رات یکجا نہیں ہو سکتی، اسی طرح خدا کی محبت اور دنیا کی محبت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ دنیا تو ایک خواب ہے جس پر غرور کرنا شرمندگی کا باعث ہے۔ دوسروں کے پاس وسائل دیکھ کر اس کی خواہش نہ رکھو، بہترین دولت مندی یہ ہے کہ آرزوؤں کو چھوڑ دو۔ دنیا کو اس دولت کی طرح سمجھو جو تمہیں خواب میں ملے اور جاگنے پر کچھ بھی نہ ہو۔ آخرت کی یاد دوا بھی ہے اور شفا بھی، اور دنیا کی یاد سب بیماریوں سے بڑی بیماری ہے۔ بچپن میں حاصل کیا گیا علم پتھر پر لکیر کی مانند ہوتا ہے۔ علم کی زبان سچ اور جہالت کی زبان جھوٹ ہوتی ہے۔ وقت کی وقت پر قدر کریں، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ جہاں دلوں میں میل، طبیعت میں ضد اور باتوں میں مقابلہ آ جائیں تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، لیکن رشتے ہار جاتے ہیں۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھو، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھو، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی ہی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ فساد پھیلانے والے مت بنو، دوسروں کے گھروں میں اندھے بن کر جاؤ اور بہرے بن کر نکلو۔ نعمت پر شکر ادا کرنا خود نعمت سے بہتر ہے، کیونکہ نعمت اس فانی دنیا کا سرمایہ ہے، لیکن شکر آخرت کی ہمیشہ باقی رہنے والی نعمت ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین لوگ وہ ہوں گے جن کے شر سے بچنے کے لیے لوگ ان کا احترام کرتے ہوں گے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس قوم کے سامنے برے کام ہو رہے ہوں اور وہ انہیں نہ روکے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو اپنے عذاب میں شامل کر لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سب سے پہلی چیز جو تم پر اللہ کے لیے واجب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے احسانات کا شکر ادا کرو اور اس کی رضا کو حاصل کرو۔ مومن زندگی میں آخرت کا سامان جمع کرتا ہے اور کافر اسی دنیا کی چند روزہ لذتوں میں مگن رہتا ہے۔ بے وقوف کا دل اس کے منہ میں، یعنی جو منہ میں آتا ہے بول دیتا ہے، اور حکیم اور دانا شخص کا منہ اس کے دل میں ہوتا ہے، یعنی سوچ سمجھ کر گفتگو کرتا ہے۔
کم بولنا بڑی حکمت ہے، لہٰذا تم لوگ خاموشی کو اپناؤ، کیونکہ یہ ایک عمدہ خصلت ہے اور اس کا بوجھ بھی بہت ہلکا ہے اور اس سے گناہ بھی کم ہوتے ہیں۔ ہاتھ اور زبان سے برائی کو روکتے رہو اور جہاں تک ہو سکے بروں سے الگ رہو۔ قرآن کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم سے آگے نکل جائیں۔ بدترین غربت دوستوں کو کھو دینا ہے۔ زیادہ باتیں نہ کرو، اس سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں اور لوگ اکتا جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس کی باتیں بھی عمل کا ایک جز ہیں، وہ مطلب کی بات کے علاوہ کلام نہیں کرتا۔ جو شخص موت کا منتظر ہے، تیزی کے ساتھ نیکیوں کی طرف دوڑتا ہے۔ عقل انسان کا ایسا دوست ہے جسے لوگ چھوڑ دیا کرتے ہیں، اور خواہشات ایسی دشمن ہیں جن کی بات مانی جاتی ہے۔ دنیا حاصل کرنے میں پوری طاقتیں خرچ کر دو، پھر بھی جو تم چاہتے ہو اس کو نہ پا سکو گے۔ خدا نے لوگوں کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے اور ان کی فطرت توحید پر ہے۔ اچھے اخلاق والا شخص غیروں کے لیے اپنا ہوتا ہے اور بد اخلاق شخص خود اپنے لیے ہی غیر ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہاں ہے وہ دن جو اللہ کو دے دیے گئے، جو مستقل اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے اور اللہ کی اطاعت سے بندھے ہوئے تھے۔ حق پر صرف وہی شخص صبر کرتا ہے جو حق کی فضیلت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ان لوگوں سے گھل مل جاؤ جو کہ تمہارے اور خدا کے درمیان واسطہ ہے، کہ اس سے تم کامیاب اور نیک بخت ہو جاؤ گے۔ مرد وہ ہیں جو اپنے نفس کو لگام دے کر اور اس کی باگیں چڑھا کر اپنے قابو میں رکھے اور لگام کے ذریعے اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے روکے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا میں انسان 4 چیزوں کے ذریعے درجہ کمال کو پہنچتا ہے: دیانت، امانت، اپنے نفس کی گناہ سے حفاظت اور دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا۔ اپنے نفس کا اعمال کے ذریعے محاسبہ کرو، ان سے فرائض کی ادائیگی کا مطالبہ کرو، انہیں آخرت کو دنیا کے مقام سے حاصل کرنے کے لیے کہو۔ دوبارہ اٹھائے جانے سے پہلے سامان تیار کر لو اور اچھی طرح تیار کر لو۔ زیادہ حصہ بیوی بچوں کی فکر میں مت رہا کرو، اگر وہ اللہ کے دوست ہیں تو اللہ انہیں برباد نہیں ہونے دے گا، اور اگر وہ اللہ کے دشمن ہیں تو تم اللہ کے دشمنوں کے بارے میں کیوں فکر مند ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ملعون ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ ایمان عمل کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایمان صرف زبانی اقرار ہوتا تو پھر نماز، روزے اور حلال اور حرام کے نازل کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ دنیا کو چھوڑو کہ دنیا کی محبت تو اندھا اور گونگا کر دیتی ہے۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور قبول ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ بلند عقیدہ انسان بلند دروازوں کی طرح آنے والوں کے استقبال میں کشادہ رہتا ہے۔ یقین مل گیا تو منزل مل جائے گی، یقین اپنے فیصلے پر اور اس کی عنایت پر۔ جو غلط کام تم سے ہو گیا اور اب تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو اس سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ جب توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا تو سمجھو رحم کر رہا ہے۔ توبہ اللہ کی طرف سے رجوع کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ انسان اگر نیکی نہ کر سکے تو توبہ ہی کر لے۔ توبہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب لانے کا ذریعہ ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں،
اگر آپ کے گھر میں نیک لوگوں کا، نیک بزرگوں کا آنا جانا ہے تو خود بخود گھر کی دیواریں نیک ہونا شروع ہو جائیں گی اور بہت ساری غلط تصویریں اترنی شروع ہو جائیں گی۔ آپ کے گھر میں بزرگوں کے 2-4 چکر لگ جائیں تو آپ کے گھر کے قصے بدل جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جاہل نہ تو گناہوں سے رکتا ہے اور نہ ہی وعظ اور نصیحت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ وقت، دوست اور رشتے مفت میں ملتے ہیں، مگر ان کی قیمت کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ کھو جاتے ہیں۔ اے انسان، یہ زمین تیری نہیں بلکہ تو خود زمین کا نوالا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہیرے ٹھوکر پر پڑے ہوں تو لوگ اسے پتھر ہی سمجھتے ہیں۔ دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی بڑھتی جائے گی اتنی نیند کم ہوتی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ خدا کے پاس عذاب دینے کے کیسے کیسے سامان ہیں تو جنت میں جانے کی امید کسی کو نہ رہے، اور اگر کافروں کو معلوم ہو جائے کہ خدا کی رحمتیں کس قدر وسیع ہیں تو جنت میں جانے سے کوئی نہ امید نہ ہو۔ خوش نصیب ہے وہ جو اسلام لایا اور ضرورت بھر سامان رکھتا ہے، اور جو کچھ اللہ نے اس کو دیا اس پر وہ قناعت کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، مسلمانوں تم جانتے ہو کہ غیبت کس چیز کا نام ہے؟ جب تم پیٹھ پیچھے اپنے مسلمان بھائی کا ذکر برائی کے ساتھ کرتے ہو تو اگر وہ برائی اس میں ہے تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس میں نہیں ہے تو یہ تہمت ہے۔ مسلمانوں، اپنے سے ادنا لوگوں کی طرف دیکھا کرو، اپنے سے اعلیٰ لوگوں کی طرف نہ دیکھا کرو، تاکہ تم خدا کی نعمتوں کو جو تم کو دی گئی ہیں حقارت کی نظر سے نہ دیکھو۔ جو شخص حلال دنیا کو اس لیے طلب کرے کہ مانگنے سے بچا رہے، اور اپنے اہل و عیال کے لیے کمایا کرے اور اپنے پڑوسی پر توجہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن ایسی حالت میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند جیسا ہوگا۔ جب خدا کے خوف سے انسان کے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح درختوں کے پتے موسم خزاں میں جھڑ جایا کرتے ہیں۔ بغاوت اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کا کرنے والا حقدار ہے کہ اس کو اللہ کی جانب سے دنیا میں بھی جلد سزا دی جائے اور آخرت کے لیے بھی اس سزا کو باقی رکھا جائے۔ جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دنیا میں ہی جلد سزا دے دیتا ہے، اور جب اپنے کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا کو روکے رکھتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے پوری سزا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا میرے والدین کی نیکیوں میں سے کوئی نیکی ایسی باقی ہے کہ ان کی وفات کے بعد میں ان کے لیے کر سکوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے لیے دعا اور استغفار کرنا، اور ان کے انتقال کے بعد ان کے وعدوں کو پورا کرنا، اور ان کے دوستوں کی عزت اور تکریم کرنا، اور ان رشتوں کو جوڑنا جن کا تعلق انہی کی وجہ سے ہے۔ آپ نے فرمایا، کنجوس اور سخی کی مثال ان دو انسانوں کی طرح ہے جو سینے سے گردن تک لوہے کے لباس میں جکڑے ہو۔ جب سخی خرچ کرنا چاہتا ہے تو یہ لباس سخی کے جسم پر کشادہ ہو جاتا ہے، لیکن جب بخیل خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لباس کی ہر کڑی اپنی جگہ پر خوب جم جاتی ہے۔ وہ ہر طرح سے اسے کھولنے کی کوشش کرتا ہے مگر اس کا لباس کشادہ نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا، جان لو
اگر سارے لوگ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھا ہو جائیں تو صرف اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ بڑی آزمائشوں کے مقابلے میں اجر بھی بڑا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند کرتا ہے تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، چنانچہ جو اللہ کی تقدیر پر راضی رہا اسے اللہ کی رضا مل جاتی ہے، اور جو اللہ کے فیصلے پر ناراض ہوا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو یوں نہ کہے، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، اگر تو چاہے تو مجھے رزق عطا فرما، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ پورے عزم کے ساتھ دعا کرے، کیونکہ وہ جیسے چاہے کرتا ہے، اسے کوئی مجبور کرنے والا نہیں۔ جس کی تنگ دستی عروج پر ہوگی یقیناً وہ بے حد دکھی اور غمگین ہوگا، اور دکھیاروں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے کسی مومن بھائی کو مصیبت میں صبر اور برداشت کی تلقین کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے شرف اور عزت کے لباس پہنائے گا۔ ایک دن کوفے کے یتیم اور لاوارث بچوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ لوگ ہم سے ہمارے باپ کے بارے میں پوچھتے ہیں اور ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، تو آپ نے جواب دیا کہ تم ان لوگوں سے کہہ دیا کرو کہ ہمارا باپ علی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ پرہیزگار شخص کی 2 رکعت نماز لاپرواہ شخص کی 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ پرہیزگار شخص کی 2 رکعت نماز لاپرواہ شخص کی 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ صرف گناہوں سے پاکیزگی میں ہی پرہیزگاری ہے۔ اللہ کا قرب اس کے آگے ہاتھ پھیلانے یعنی دعا کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اور لوگوں کا قرب ان سے بے نیازی دکھانے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جس کو لمبی عمر ملے اور وہ جس کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ سب سے افضل یہ ہے کہ تم دنیا کو اس حال میں چھوڑو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ جو کوئی یہ چاہے کہ اس کو تقدیر الہی پر رضا حاصل ہو جائے، اس کو چاہیے کہ ہمیشہ موت کا ذکر کیا کرے۔ قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ آسمانوں میں تمہارے چرچے کا سبب اور زمین میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اچھی بات کے علاوہ اپنی زبان کو روک کر رکھو، اس طرح تم شیطان پر غالب آ جاؤ گے۔ توبہ میں تاخیر نہ کرو، کیونکہ موت اچانک آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بھلا یہ نہیں کہ تمہاری دولت یا اولاد زیادہ ہو جائے، بلکہ بھلائی یہ ہے کہ تمہارا علم بڑھ جائے اور تمہاری بردباری عظیم ہو جائے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو دن میں 5 بار اپنے رب سے ملاقات کا موقع ملتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ایک لمحے میں تمہاری سانسیں روک لے، لیکن اتنے گناہوں کے باوجود بھی تمہیں سانس آ رہی ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جس دعا میں آنسو ہو وہ بہترین دعا ہے۔ جب آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو راستے خود بخود سیدھے ہوتے جاتے ہیں اور فیصلے درست۔ اگر آپ رسوائی سے بچنا چاہتے ہو تو زنا اور اس سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے بچو، رسوائی سے بچ جاؤ گے۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ استقامت کے ساتھ اس کی اطاعت کی جائے، جن کاموں کے کرنے کا اس نے حکم دیا انہیں کرنے، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچنے کو،
اپنے اوپر لازم کر لیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا گیا، ایک جملے میں اچھے اخلاق کی وضاحت فرماتے آپ نے ارشاد فرمایا، غصے کو چھوڑ دینا۔ جب انسان کے دل سے خوف خدا نکلتا ہے تو تعریف کرنے والے بھی اس کی برائی کرنے لگتے ہیں۔